والنعت بخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى فريضة فله دعوة مستجابة ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز دوستو بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنها أجالا كأجالكم. آپ کے گھر میں اگر کوئی برتن توڑ دے یا اس سے برتن ٹوٹ جائے، چھوٹا بچہ شرارت کرتا ہے یا آپ کی بیوی سے گھر کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، قیمتی سے قیمتی چیز چاہے کوئی ٹوٹ جاتی، تو فرمایا لا تضربوا، کچھ نہ کہا، گھر والوں کو کچھ نہ کہا. آپ کا دفتر ہے، آپ کے نوکر سے کوئی نقصان ہو گیا، اس کو کچھ نہ کہا. آپ کی بیوی ہے، اس سے کوئی نقصان ہو گیا، کچھ بھی نہ کہا. آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا شاگرد ہے، کوئی ذاتی نقصان ہو گیا، آپ کا برداشت کرو. تعلیم کا نقصان ہے تو تعلیمی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی چیز ان سے ٹوٹ گئی تو اس پر ان پر ڈنڈا مت اٹھاؤ. فلا تضربوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے ہیں اور دلیل بھی دی. فرمایا فإنها آجال كآجالكم، جیسے تمہارا وقت مقرر ہے اسی طرح ہر چیز کا وقت مقرر ہے، برتنوں کا وقت بھی مقرر ہے، گھر کی دیگر چیزوں کا وقت بھی مقرر ہے. اور جب آپ کا وقت مقررہ پورا ہو جاتا ہے تو کون ہے آپ کو روک سکتا ہے؟ نہ تو فلا یستأخرون، تاخیر ہو سکتی ہے، ولا یستأذنون، نہ ہی پہلے آتا ہے. وقت ہو گیا آتا ہے. تو اسی طرح چیزوں کی بھی موت، برتنوں کی بھی موت ہے، اشیاء کی بھی موت ہے. اور یہ سند کے ساتھ حدیث ہے. معارف الحدیث میں نے آج یہ حدیث پڑھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تضربوا، نہ مارو جن سے آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کے ماتحت لوگوں میں سے کسی سے اگر برتن ٹوٹ جائے نہ مارو، اس پر کارروائی نہ کرو، کیونکہ فرمایا فإنها آجال، بے شک ان برتنوں کا، ان اشیاء کا، ان گاڑیوں کا، ان سواریوں کا، ان استعمال کی چیزوں کا وقت مقرر ہے کہ آجالکم، جیسے آپ کا وقت مقرر ہے. تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مر رہا ہے، اس کے جنازے اٹھا رہے ہیں، اور جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، گھر میں فوتگی ہو رہی ہے، تو ہم ڈنڈا اٹھا کر ان کے گھر والوں کو مارنے نہیں پہنچ جاتے کہ آپ نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا. تو بھائی خیال کرو یا نہ کرو، جب موت کا وقت مقرر ہے، وہ وقت آ گیا، کوئی دنیا کی طاقت نہ تو اسے مؤخر کر سکتی ہے، نہ اسے مقدم کر سکتی. وقت مقرر پر موت آ جائے گا.
تو اسی طرح ہر چیز کا سلسلہ ہے. آپ کے پاس کپڑا ہے، صحیح سالن تھا، پھٹ گیا، تھوڑی سی بے احتیاطی ہوئی، اس پر طبعی دکھ ہے، تو اس لیے اللہ نے قرآن میں اصول بیان فرمایا الذین اذا اصابتهم، وہ لوگ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ. تو اس لیے یہ ذہن میں رہے، اس پر کوئی نہیں، ہر چیز کے بارے میں تقدیر مقرر ہے. گھر میں چھوٹے سے چھوٹا برتن ہو یا بڑے سے بڑا ہو، گھر میں چھوٹی سے چھوٹی غیر اہم چیز ہو یا بڑی سے بڑی اہمیت والی چیز ہو، اس کا وقت مقرر ہے. اللہ نے وقت مقرر فرما دیا کہ یہ اتنا وقت تک انسان کے استعمال میں رہنے کے بعد ختم. فإنها آجال کآجال، ان برتنوں کے لیے، ان چیزوں کے لیے، ان سواریوں کے لیے ایک وقت مقرر ہے کآجال، جیسے آپ کے لیے وقت مقرر ہے. تو مقررہ وقت کے اندر ساری چیزیں. اب آپ آگے، آپ کے لیے یہ وقت اللہ کے ہاں مقرر تھا کہ اس وقت یہ آئیں گے، اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھیں گے، میری باتیں سنیں گے، میرا کلام سنیں گے، میرے حضور کا فرمان سنیں گے، میرے محبوب کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے. اور ان کے لیے بھی یہ مقرر ہے کہ اس وقت کوئی فلمیں دیکھے گا، تاریخ کر کے کپڑے پھاڑ دے گا، جب ہدایت کی بات آئے گی تو پتلی گلے سے تلک جائے گی. یہ سب مقرر ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، حضور پیش کر رہے تھے، حضرت صاحب یہ ہے. میں تھوڑا غصے میں بھی تھا، میں نے کہا بھائی جب مولا کریم آپ کو اپنے دروازے پر نہیں آنے دیتے، میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر آپ کو لے، اللہ نے لکھ دیا کہ کبھی نے آنا ہی نہیں. اللہ نے لکھ دیا کہ اس نے اس کا حصہ ہی کوئی نہیں عبادات میں، اس کے لیے ہماری محبت میں کوئی حصہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ٹوٹ جانا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا کہ دل ہی دل میں کیا ہوگا، کیوں نہیں آتے، نہیں آئیں گے. جب مولا نے لکھ دیا کہ نہیں آئیں گے تو آپ کون ہوتے لانے والا کہ آپ اللہ سے بڑے ہو. لا يدخل الجنة جسد غذي حرام. جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتاب مشکات شریف، فرمایا جس کے بدن کی پرورش حرام مال سے ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مبارک ارشاد سے، بھئی آپ ادھر توجہ کرو، بچے چاہے مسجد کے الٹے توڑ پھینک آپ کو چھوڑ دو. بچے ہیں، بچوں کو دیکھو کہ سسٹم خراب ہوگا، وہ زیادہ شرارتیں کریں گے. تو ہر کوئی توجہ چاہتا ہے، آپ مجھ سے توجہ کرے گا میں اچھی تقریر کروں گا، بچوں کی طرف توجہ کرے گا اچھی شرارت کرے گا. ہر کوئی توجہ کرتا ہے نا، میراثی توجہ کرو اچھا آپ کو گانا سنائے گا، کنجری کو آپ توجہ دیں گے وہ آپ کو اچھا ڈانس کرے گا، گویوں کو آپ توجہ دو گے وہ اچھا گا کر آپ دکھائے گا، عالم کی توجہ کرو گے اچھا علم آپ کے سامنے بکھیر دے گا. اللہ والے کی طرف توجہ کرو گے اللہ والا اللہ کی محبت کے موتی بکھیر دے گا. توجہ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. توجہ پر جہاں توجہ ہوگی وہاں کام ہوگا. تو بہرحال میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، من صلی فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فرض نماز پڑھ لے اس کے بعد جب وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی.
فلہ دعوۃ مستجابہ. بریکٹ میں ترجمہ کرنے والے نے لکھا کہ دل دعا کرے، بے دلی دعا نہیں. اگر بے دل دعا ہوگی، توجہ نہیں ہوگی، تو اس کا جواب بھی اللہ کی طرف سے ویسے. اور ومن ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ. قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کرو، تلاوت کے بعد بھی آپ جو دعا مانگو، جو بھی دعا مانگے وہ قبول. حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میدان حشر میں سورۃ البقرہ اور آل عمران سب سے آگے اور یہ دو بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی مانند ہوئے. اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، میدان حشر میں یہ اس پر سایہ کی ہوگی. دونوں صورت. اور فرمایا سیاہ بادل ہوتا ہے نا، سیاہ بادل کی طرح ہوں گے اور ان کے اندر سے سفید نور کی طرح روشنی پھٹ رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بادل ایک دوسرے پر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو سیاہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے سفیدی پھٹتی ہے. ایسا آپ نے آسمان پر مشاہدہ کیا ہوگا. ایک ہوتا بجلی نہیں، سفیدی پھٹ رہی ہے. تو فرمایا ایسے جو بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح سورت بقرہ اور آل عمران آگے انسان پر سایہ کی ہوگی. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، میدان حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا. تو عرش اور اس فرش کے درمیان میں مومن بندہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس پر جو سایہ کرنے والی ہوں گی وہ دو سورۃ البقرہ اور آل عمران. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.